السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کا غیر اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور ایک بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے لوگوں نے، میرے چاہنے والوں نے میسیجز کیے بہت سارے شاہ سوار کے بارے میں، کہ ویڈیوز انہوں نے بھیجے کہ شاہ سوار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بیک کر گیا ہوں، میوزک کی طرف آ گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، تبلیغ میں لوگ اس لیے جاتے ہیں، تبلیغ میں 4 مہینے لگانے سے کوئی عالم نہیں بنتا، صرف اپنی اصلاح مقصود ہوتی ہے، اور جاتا ہے تبلیغ میں وہ بندہ جس کو اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی ہو کہ میں غلط راستے پہ ہوں، اللہ سے توبہ کروں اپنے گناہوں پہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اسلام چمکا ہوا ہے، چمکا ہوا تھا، چمکا ہوا رہے گا، ہمیشہ سے چمکا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اے عمر، جب سے آپ دین میں آئے ہیں اسلام چمک گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ خبردار آج کے بعد یہ بات نہ کرنا، اللہ کا دین تو چمکا ہوا تھا ہی آلریڈی۔ عمر اونٹ چرانے والا، عمر جب اللہ کے دین میں لگا تو وہ چمک گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ شاہ سوار خان، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کر رہے، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ آپ پہ شیطان کا حملہ ہے۔ میں آج تک میں نے فیس بک پہ آ کے یہ نہیں کہا، یا کسی سوشل میڈیا پہ یہ نہیں کہا کہ شاہ خان پہ کیا بیتی جب میں نے میوزک چھوڑا۔ او اللہ کے بندے، تبلیغ میں آدمی اس لیے جاتا ہے کہ اس کا ایمان بن جائے، اس کا دنیا پہ سے اعتماد اور یقین ہٹ کے اللہ کی ذات عالی پہ یقین بن جائے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دین کی طرف آ کے دین پہ احسان کر رہے ہیں؟ نہیں میرا بچہ، آپ غلط کر رہے ہو، آپ اپنے ساتھ غلط کر رہے ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، اگر تبلیغ میں کوئی نہ سنور سکا، نہ بن سکا، تو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں وہ بن نہیں سکتا۔ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیک مار گیا ہوں۔ اللہ کے واسطے جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ آج بھی اللہ کے دین کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ سے توبہ کرو سچے دل سے، اور لوگوں سے طمع کرنا چھوڑ دو۔ آج تک کوئی ثابت کرے کہ شاہ خان نے جب میوزک چھوڑا اس نے لوگوں کے سامنے کہا، کیا میں لوگوں کے لیے آیا ہوں تبلیغ میں لوگوں سے مانگنے آیا ہوں؟ نہیں، میرا رب اللہ کی ذات باری پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تبلیغ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ اللہ کی ذات عالی پہ بندے کا یقین ہو جائے، دنیا سے ہٹ کے، مخلوق سے ہٹ کے اللہ کے دین کی طرف آنا۔ اور یہ سب اللہ کے غیر ہیں، میں بھی اللہ کا غیر ہوں، تم بھی اللہ کے غیر ہو، طارق جمیل صاحب بھی اللہ کے غیر ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے آپ کو ٹائم نہیں دیا تو آپ دین چھوڑ جاؤ گے، آپ دین پہ سے ہٹ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرمائے تو سارے صحابہ اپنے حواس باختہ ہو گئے، حواس کھو بیٹھے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال دی اور فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سن لو، ابو بکر اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے، پردہ فرما چکے ہیں۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کی پوجا کرتا ہے، اللہ سن لو ہمیشہ ہے، تھا اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ میرے بھائی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے بے حد دکھ ہوا،
بے حد دکھ ہوا کہ آپ اس گندی دنیا کے خاطر اللہ کے دین سے روگردانی کر رہے ہیں اور اللہ کے دین سے منہ موڑ رہے ہیں۔ بیٹا اب بھی وقت ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں نہیں بتاؤ لوگوں کو، یہ لوگ تو کسی حال میں خوش نہیں ہیں آپ، اور پھر آپ دوش دیتے ہو کہ اس پبلک کی وجہ سے میں اللہ کا دین چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم میں رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں، مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا جس پہ اللہ کا فضل ہوگا۔ عرض کہ یا رسول اللہ اور آپ کا، میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ او شاہ سوار خان، اللہ سے اس کا فضل مانگو، فضل مانگو اللہ سے۔ یہ سراسر گمراہی ہے جو آپ یہ باتیں کر رہے ہو۔ اللہ سے خوف کھاؤ۔ اگر آپ 100 سال بھی جیو گے لیکن مرنا ہے، ایک وقت میں موت آ جائے گی۔ پروردگار سے توبہ کرو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یہ جتنے بھی بھائی ہیں ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں، ولی اللہ ہو گئے، جو بھی ہو گئے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ آپ یقین کریں، میں بتانا نہیں چاہتا کہ میں نے کیا وقت دیکھا ہے۔ میرے پاس بچوں کے ناشتے کے پیسے نہیں ہوتے تھے شاہ سوار، اور تمہارے تو 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں۔ میرے الحمدللہ اس ٹائم جب میں نے میوزک چھوڑا میرے 7 بچے تھے، ناشتے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن میں نے کسی کو نہیں بولا کہ مجھے پیسے دو، میرا رب ہے، میں نے اپنے رب سے گزارش کی۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ اللہ کے دین کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، شاہ خان کی کوئی ضرورت نہیں، میری کوئی ضرورت نہیں، طارق جمیل صاحب کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ فوراً توبہ کا زتا تمنت کو مزاری کوما دا کاتے مکوا بچے، انتہائی بدا خبر دا تا مذاق جوڑ کر دے اللہ دا دن نا خلق کو مالا لاس رانا کو خلق بولی تعالی راز در کی خلق کو نسا تمساتے اللہ سبحانہ و تعالی نے تموساتا۔ انتہائی بدا خبر دا دا یو سیکنڈ پتہ نہ لگی کل دا اللہ پولیس راشی و منگ گرفتار کی۔ میں اردو میں اس لیے کہوں گا کہ میرے ویورز انٹرنیشنلی اردو میں ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فوراً اللہ سے توبہ کریں، فوراً اللہ سے توبہ کریں، اور اللہ سے عرضی ڈالیں کہ یا اللہ میں سیاہکار ہوں، میں کمزور ہوں، اللہ آپ زبردست ہیں، اللہ آپ زبردست ہیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ بہترین معاف فرمانے والے ہیں، اللہ بہترین معاف فرمانے والے ہیں۔ آپ یقین کریں جب اللہ نے مجھ سے 4 مہینے لگوائے، میں تو یہ بھی کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ میں نے 4 مہینے لگائے، میرے رب نے جب مجھے میوزک چھڑوا کے دین کی طرف لائے تو طارق جمیل صاحب نے مجھے کہا شاہ خان اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے جس سے اپنے فضل سے، وہ قربانی کا لفظ بھی میں کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، اللہ کی مہربانی ہے کہ میں نے میوزک چھوڑا، یہ قربانی نہیں تھی میری، یہ اللہ کی مہربانی تھی۔ اللہ کی مہربانی سے جب اللہ نے مجھے یہ میوزک چھڑوایا تو میں نے کسی کے پاس جا کے میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے حالات خراب ہیں۔ آپ کو اللہ کی ذات عالی پہ یقین تبلیغ میں بنے گا۔ تبلیغ میں کیوں آدمی ٹائم لگاتا ہے؟ کہ میرا یقین بن جائے اللہ کی ذات عالی پہ۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں دیا مالا چالاس رانا کو؟ ہاں یو پختون خو بھائی، یو ولی پختون بھائی تداکار تا دا میوزک تا دا دنیا دا خلقو دا پارا پریخوا، ما خو نه دی پریخی، ما خو خپل رب دا پارا پریخی دا، او ننو گورا چې هغه شاس خان دی چې په خدای تعالی باندې یقین وکړه چې د پاکستان داسې سیټ نشته چې هغه زما دپاره خپل چیر نه پرېږدي، شاز به ادھر آ کے بیٹھیں، دا ولې ما کې د سرخابو پر دی نه، ما کې د سرخابو بڑی دی نه۔ یہ اللہ کے دین کی برکت ہے، یہ اللہ کے دین کی برکت ہے۔ یہ جو میری رخسار پہ آنسو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محض اس لیے ہے بیٹا کہ اب بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے دین کی طرف لوٹ آؤ، اور اللہ سے صدق دل سے توبہ کرو،
اللہ سے صدق دل سے توبہ کرو کہ یا اللہ جو اب تک ہوا مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے دین کو مذاق نہ بناؤ۔ اتہاس گواہ ہے جس نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے وہ عبرت کا نشان بن گیا ہے، وہ عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو فوراً۔ تم اگر ایک دفعہ بھی یہ کلام سن لو نا دل سے، خدا کی قسم میں امید کرتا ہوں تمہارا ایمان، تمہارا یقین اللہ کی ذات عالی پہ پختہ ہو جائے گا۔ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ بھائی تبلیغ میں کیوں جانا ہے؟ شاہ خان کہہ رہے، طارق جمیل صاحب کہہ رہے نہیں، تبلیغ میں اس لیے جانا ہے کیونکہ ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت، امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت، امت میری امت میری امت میری امت، امت کے اسی فکر میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ بھائی حضرات صحابہ اکرام میں اور ہم میں لیریسسٹ پوئٹ ڈفرنس بتا رہا ہے کہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق تھا۔ شاہ سوار خان، ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے، کیا چھوڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور صحابہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ ایک حکم پہ اصحاب مکان چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے، نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے۔ قبریں بنوا دی پوری دنیا میں، پوری دنیا میں قبریں بنا دی۔ تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا مزہ دیکھ، اللہ اکبر، تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ اور جب نکل گئے نا، ایمان جب بنا تو پھر فائدے بھی سن لو، ہیں خوشخبریاں بھی سن لو۔ سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو، توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو، دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو، اس کام کے شوقین کو جنت کی خبر دو، آ چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دیکھ۔ سبحان اللہ۔ بھائی دھول میں دھلنے سے کیا مراد؟ فرمایا جس کے جسم پہ اللہ کے رستے کی دھول لگی اس پہ جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی حرام ہے۔ مفہوم ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں یہ؟ اور جب اللہ کے رستے میں نکلیں گے، ایمان اور یقین بنے گا تو ماحول کیسا ملے گا؟ ایمان کے ماحول میں ایمان دیکھنا، لذت میں کیسے جھومتی ہے جان دیکھنا، مومن کی یہی شان ہے یہ شان دیکھنا، وہ گاشت لگاتا ہوا سلطان دیکھنا، اللہ کی بات کے لیے ملنے کا مزہ دیکھ۔ او بھائی، میں نے یہ دنیا اس لیے نہیں چھوڑی کہ لوگ کہیں کہ شاہ خان نے کیا کام کیا، کتنا بڑا آدمی ہے۔ اور نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ میں نے اپنے پروردگار کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، اپنے وحدہ لا شریک کے لیے چھوڑا ہے، اپنے اللہ کے لیے چھوڑا ہے کہ یا اللہ تو دیکھ لے، تیرا یہ حقیر، تیرا یہ کمزور بندہ صرف تیری وجہ سے آیا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا روز محشر۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اور خدا نخواستہ انفارچونیٹلی اللہ کے رستے میں خروج نہ کیا تو چتاونی دے رہا ہے، وارن کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے۔ پوئٹ کیا بول رہا ہے؟ الجھا کے مصیبت میں پھنسا دے گی یہ دنیا، دنیا ہے دغا باز، دغا دے گی یہ دنیا، ٹھوکر سے زیر خاک دبا دے گی یہ دنیا،
ہر مال چھین لے گی مٹا دے گی یہ دنیا، چل چھوڑ نکل اور نکلنے کا مزہ دے۔ آپ یقین کرو یہ لائیو میں صرف اور صرف، میری طبیعت بھی خراب ہے، میرا گلا خراب ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں میسج دینے آیا ہوں، اور یہ میسج میں بہت دل سے دے رہا ہوں۔ دلوں کے بھید میرا رب جانتا ہے۔ بیٹا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ کب بلاوا آ جائے۔ اسی وقت جب بھی تم میرا یہ ویڈیو دیکھو میرا بچہ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ مجھ سے شیطان نے جو کہلوایا، اللہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بار بار یہ نہ کہو کہ میں بیک مارتا ہوں، میں میوزک کروں گا، میں ایکٹر بنوں گا۔ تم کسی کا نقصان نہیں کرو گے، تم کسی کا نقصان نہیں کرو گے۔ یاد رکھنا میری بات، اللہ کے دین کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کو شاہ خان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کا دین تو ہے ہی چمکا ہوا، جو بھی اس کے ساتھ جڑے گا وہ چمک جائے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اپنا ایمان پکا کرو۔ اللہ تو ہے ہی زبردست، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو کہ یا اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ داڑھی کا مذاق نہ بناؤ، سنت رسول کا مذاق نہ بناؤ، دین کا کھلواڑ نہ کرو۔ یاد رکھنا اللہ کی پکڑ سے اللہ بچائے، اللہ کی پکڑ سے اللہ بچائے۔ کبھی بھی نہیں، اپنے الفاظ واپس لو، اپنے رب سے معافی مانگو، اس کا در کھلا ہوا ہے۔ اینی ٹائم 24 آورس میرا رب توبہ کرنے کو قبول توبہ کے لیے اللہ ہمیشہ کے اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ فوراً اللہ سے توبہ کرو۔ یہ چھوٹا سا میسج تھا، میری کوئی بات بری لگی ہو کسی بھائی کو بھی، کسی بہن کو بھی، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ پوسٹ شیئر اور لائک کر دیں تاکہ کسی طریقے سے شاہ سوار کو یہ میسج پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔